لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صلوات بھیجیں محمد. سامعین گرامی قدر، سوگواران مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس، خداوند عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش عزا کو اور آپ کی نیازوں کو کشف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام محبان بیت علیہم السلام کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام. عزیزان گرامی، ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کر کے مجھے بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. جملہ آپ کو میں پیش کروں گا اور خراج عقیدت معصومین کی بارگاہ میں. پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ عزیزان گرامی، اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے. اندھیرے میں روشنی کرنا بہت آسان ہے. کہیں اندھیرا ہے، آپ لائٹ جلا دیجئے، روشنی ہو جائے گی. آپ موم بتی جلا دیجئے، روشنی ہو جائے گی. آپ موبائل کی بیٹری جلا دیجئے، آن ہو جائے گی ٹارچ. آپ چراغ جلا دیے، روشنی ہو جائے گی. تو اندھیرا اگر ہے وہاں پہ روشنی کرنا بہت آسان ہے. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں روشنی میں روشنی کرنا بہت مشکل ہے. اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے مگر روشنی میں روشنی کرنا بہت مشکل ہے. شاید میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اور شہزادی فاطمہ زہرا نے کرم کیا. بزدلوں کے گھر میں بہادر بچہ بننا آسان ہے. بزدل گھر میں، بزدل لوگوں میں بہادر بننا آسان ہے. لیکن جہاں بہادر ہو وہاں بہادر بننا ابھی شاید میری بات آپ تک پوری پہنچ نہیں پائی ہے کہ بزدل گھر میں بہادر بننا آسان ہے مگر بہادر گھر میں بہادر بننا بہت مشکل ہے. عزیزان گرامی، جب پیغمبر اسلام منبر پر تھے اور خطبہ دے رہے تھے تو کیا دیکھا؟ علی مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں. علی مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے کہا علی کی طرف اشارہ کر کے، ھذا نجم قمر، ھذا نجم بنی ہاشم. علی کو کہا ھذا نجم بنی ہاشم، اے علی
تم بنی ہاشم کے ستارے ہو. کس کو کہا؟ علی کو. علی کو کہا. دیکھیں جملے پر توجہ عزیزان گرامی، بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. ایک دور تھا پیغمبر اسلام کا، جب پیغمبر اسلام منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، علی مسجد میں داخل ہوئے تو علی کو دیکھ کر کے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی، ھذا نجم بنی ہاشم، تم بنی ہاشم کے ستارے ہو، تم بنی ہاشم کے اسٹار ہو. وقت گزر گیا عزیزان گرامی. ایک دن مولا کائنات منبر پر تھے، یہی مسجد نبوی تھی، یہی منبر تھا. علی بادشاہ خطبہ دے رہے تھے. غازی عباس کا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جناب عباس داخل ہوئے. علی نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے عباس کو دیکھ کر کہا، اے عباس، ھذا قمر بنی ہاشم، تم بنی ہاشم کے چاند ہو. تو عزیزان گرامی اب بات سمجھ میں آئی کہ عباس قمر بنی ہاشم قبیلے کے چاند ہے. اور میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے، اندھیرے میں روشنی کرنا بہت آسان ہے، مگر روشنی میں روشنی کرنا بہت مشکل ہے. اب سوچئے جہاں علی بادشاہ جیسا اللہ کا چہرہ رہتا ہو، جہاں حسن جیسا حسین رہتا ہو، جہاں حسین جیسا سچا انسان بادشاہ رہتا ہو، جہاں محمد حنفیہ جیسے بہادر شجاع رہتے ہیں، جناب عباس نے اپنی وفا سے اتنی اپنی نور کو پھیلا دیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اے عباس تم قمر بنی ہاشم ہو. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. جس گھر میں آپ سوچے علی بادشاہ رہتا ہو، جس گھر میں حسن مجتبی رہتے ہوں، جس گھر میں جس کا جھولا جھلانے کے لیے، حسن و حسین کا جھولا جھلانے کے لیے جبریل عرش سے فرش پر آ جائے. عزیزوں، تو جس کا جھولا جھلانے کے لیے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کا جھولا جھلانے کے لیے جبریل امین عرش چھوڑ کر فرش پر در زہرہ پر آ کر حسین کا جھولا جھلائے، اسے حسین کہتے ہیں. اور خدا کی قسم، اس علم مبارک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اور حسین جس کا جھولا جھلائے اسے عباس کہتے ہیں. یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، نعرہ حیدری علیہ السلام. آپ دیکھیں مولا عباس کا منصب کیا ہے عزیزان محترم. جس کا جھولا جبریل جھلائیں اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا حسین جھلائیں اسے عباس با وفا کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں، کیا مسلم ابن عقیل بہادر شجاع نہیں تھے؟ کیا حسن ابن علی بہادر اور شجاع نہیں تھے؟ اور عزیزان گرامی جناب عباس کا بچپنے کا عالم یہ تھا. اس سے قبل میں عزیزان گرامی ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ علی بادشاہ نے زندگی میں کسی تاریخ میں نہیں ملتا، کسی کتاب میں نہیں ملتا، کسی عالم کی میں نے ویڈیو کلپ نہیں سنی، کسی ذاکر کے منہ سے نہیں سنا، کسی عالم کے منہ سے نہیں سنا، بڑے سے بڑے مجتہدین کے منہ سے نہیں سنا
کہ علی نے اللہ سے اپنے لیے کبھی کچھ مانگا اور کوئی ثابت کر دے میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا کہ علی بادشاہ نے امیر المومنین نے اللہ سے اپنے لیے کبھی کچھ مانگا پوری زندگی کبھی اللہ سے. دیکھیے مانگتا کون ہے؟ مانگتا کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو, جس کے پاس کچھ نہ کچھ نہ ہو, اور جس کے پاس سب کچھ ہو, جس کے پاس سب کچھ ہو, جو کائنات میں ایک ایسا انسان ہو جو صرف اور صرف اگر تجارت بھی کر رہا ہے تو اللہ سے کر رہا ہے, بندوں سے نہیں. میں نے جملہ دے دیا, جو انسان اللہ سے بزنس کر رہا ہو, اللہ سے تجارت کر رہا ہو اور بندوں سے نہ کر رہا ہو, آپ سوچ سکتے ہیں عزیزان گرامی اس انسان کے بارے میں. عزیزوں, علی بادشاہ وہ ہیں کہ کبھی علی سو گئے تو اللہ کو اپنا نفس بیچ دیا, اللہ کی مرضی خرید دی, اپنا نفس بیچ دیا اور اللہ کی مرضی خرید دی. حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی تو ولایت خرید لی. میں نے جملہ دیا ہے, حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی, اس کا رسول ولی, اور وہ ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھی دیتا ہے. آپ غور فرمائیں عزیزان محترم, علی وہ ہیں کہ اگر سو جائے تو اللہ سے بزنس کر کے اپنا نفس اللہ کے حوالے کرے اور بدلے میں اللہ کی مرضی خریدے. عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ علی بادشاہ نے اپنے لیے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا, بے نیاز ہے. عزیزوں مانگتا کیوں؟ ہمیشہ لوگوں کو دیا, ہمیشہ بولے وہ جس کو علی بادشاہ نے دیا ہو, اور خاموش ہو رہا ہے جسے علی بادشاہ نے نہیں دیا. لیکن بولے گا وہی جسے علی نے خیرات دی ہے, جسے علی نے خیرات دی ہے وہ بولے گا, اور خدا کی قسم وہ چپ رہے گا جس کو علی نے کچھ نہیں دیا. تو عزیزان گرامی علی نے اللہ سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا, ہمیشہ دیا, ہمیشہ دیا. اب اندازہ لگاؤ, اور خدا بھی چاہتا تھا کہ کبھی علی کے لب ہلے, خدا بھی چاہتا تھا کہ علی کے لب ہلے. کب ہلیں گے علی کے لب؟ عزیزوں ایک وقت آیا, ایک وقت آیا, میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم, ایک وقت آیا. وہ وقت ایسا تھا کہ میرا اور آپ کا مظلوم امام, پہلا امام, کائنات کا پہلا امام عزیزان محترم, نماز شب میں تہجد کی نماز پڑھ کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے, ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے. ایک مرتبہ علی نے اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی جانب بلند کر کے ایسی دعا کی ہے, اے میرے پروردگار, اے اس کائنات کے مالک و مختار, ارے تو وہ خدا ہے جس کے قبضے میں مجھ علی کی بھی جان ہے, جس کے قبضے میں مجھ علی کی بھی جان ہے. اے اللہ تو نے مجھ کو ہر نعمتوں سے نوازا ہے, مگر اے اللہ میں تجھ سے آج طلب کرتا ہوں کہ مجھے ایسی اولاد, ایسا بیٹا عطا کر جو بالکل میری طرح ہو. مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو بالکل میری طرح. اب سوچو عزیزو, جس علی نے اللہ سے پوری زندگی اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا, جب آج علی کے لب ہلے ہوں گے, خدا کی قسم خداوند عالم نے مستجاب ہونے والی دعاؤں کے سارے دروازے کھول دیے ہوں گے.
سارے دروازے کھول دیں گے. اور اگر عباس عطا کیا ہوگا، علی کہہ رہے مجھ جیسا جیسے میں نبی کو چاہتا ہوں، جیسا میں نبی کو چاہتا ہوں، مجھے ایسی اولاد دے کہ وہ اولاد حسین کو ویسے ہی چاہے. جیسے میں پیغمبر اسلام کو چاہتا ہوں ایسے ہی میری وہ اولاد میرے حسین کو چاہے. اور جب عباس کو دیا ہوگا عزیزان محترم تو کن کن صفتوں سے نواز کے بھیجا ہوگا. جس نے کبھی کچھ نہ مانگا آج اگر مانگ رہا ہے، اور تو جب اللہ نے عباس کو دیا ہوگا تو کتنی کوالٹیز ہوگی آپ خود بتاؤ، کتنی کوالٹیز ہوں گی جناب عباس میں. عزیزوں، سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ جناب عباس کا منصب، جناب عباس کی اہمیت کا پتہ تب چلے گا جب ہمارا اور آپ کا وقت کا امام آئے گا. باواز بلند صلوات بھیجے محمد. جب ہمارا اور آپ کا وقت کا امام آئے گا نا تو دو شخصیتوں کا پتہ چلے گا، دو شخصیتوں کا. ایک شہزادی بی بی زینب عالیہ کے منصب کا پتہ چلے گا، اور دوسرے منصب کا پتہ حضرت غازی ابو الفضل العباس. یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں عزیزان محترم جن کے اندر امامت کے سارے فرائض تھے، لیکن کچھ مصلحت ایسی تھی کہ جناب عباس کو امامت کا منصب نہیں دیا. عزیزان گرامی، جناب عباس کے لیے ملتا ہے کہ جناب عباس بنی ہاشم کے چاند ہے. اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. عزیزو، یہ اتنا میں ضرور کہہ دوں گا کہ جب کبھی پیغمبر اسلام اور مولائے کائنات مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے، جب کبھی، جملے پر غور کریے گا، جب کبھی پیغمبر اسلام اور غازی عباس مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے، لوگوں کا ہجوم بڑھ جاتا تھا صرف زیارت کرنے کے لیے. میں نے تو جملہ دیا عزیزانہ ایسے، لیکن غازی کے فضائل سننے آئے ہو عزادار ہو تو اس انداز سے سنو جو سننے کا حق ہے. زندگی تو بہت ہے عزیزان محترم، لیکن میں کہتا ہوں زندگی ہماری اور آپ کی بہت کم ہے. اس لیے کم ہے کہ غم حسین زیادہ ہے اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. غم حسین بہت زیادہ ہے. اس غم کے سمندر میں اگر ہم ڈوب بھی جائیں گے نا تو اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر پائیں گے، اتنا زیادہ غم ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ، چونکہ ایک دن کا مہمان اور ہے. ابھی مصائب کے جملے نہیں، لیکن میں یہ صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو ایک دن اور باقی ہے. اور خوش نصیب وہی ہے جو اگلے سال پھر فرش عزا بچھائے گا. خوش نصیب وہی ہے جو پھر حسین کا ماتم کرے گا. خوش نصیب وہی ہے جو پھر تمام عالموں کو اپنے عاشور خانے میں سجائے گا. خوش نصیبی وہی ہے جو پھر لنگر جاری کرے گا، لوگوں کو چائے پلائے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، عزاداروں کا احترام کرے گا، ذاکر کا اہتمام کرے گا. وہ خوش نصیب ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. یہ سوچ کے عزیزان گرامی ہر عاشور خانے میں حاضری دو. عزیزان گرامی، تو جس وقت جناب عباس اور مولائے کائنات، جس وقت رسول خدا اور مولا علی نکلتے تھے مدینے کی گلیوں میں تو لوگوں کا ہجوم بڑھ جاتا تھا. لوگ ایڑیوں کے بل، پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، پنجوں کے بل.
جیسے ہوتا نا پنجوں کے بل کھڑیں گے تو اونچائی ہماری زیادہ ہوگی. صرف دیکھنے کے لیے چھتوں پر بھیڑ لگ جاتی تھی, چھتوں پر بھیڑ لگ جاتی تھی. ارے رے 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 آج پیغمبر اسلام گھر سے نکلے ہیں, ساتھ میں علی بھی ہے. اللہ اکبر. سیم یہی کنڈیشن جس وقت غازی علی اکبر کے ساتھ نکلتے تھے, خدا کی قسم غازی علی اکبر کے ساتھ نکلتے تھے, اللہ اکبر, پورا مدینہ مصر کا بازار ہو جاتا تھا. پورا مدینہ مصر کا بازار ہو جاتا تھا. اتنے حسین و جمیل و خوبصورت تھے. علی اکبر مشابہ کس سے رکھتے تھے؟ رسول خدا سے. اور جناب عباس مشابہت کس سے رکھتے تھے؟ اپنے بابا مولا کائنات سے. تو لوگوں کو وہ دور یاد آتا تھا جس دور میں علی اور رسول مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے. آج وہی دور پھر آ گیا. کیا سن رہے صلوات دے محمد والا. جس وقت نکلتا تھا شبیر کا دلدار, جس وقت مدینے میں نکلتے تھے نا, جس وقت نکلتا تھا شبیر کا دلدار, ہو جاتی تھی ہر گلی مصر کا بازار. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. سامعین گرامی قدر, جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو جناب عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. جناب عباس جب متولد ہوئے ہیں تو انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. عزیزوں, روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے جناب عباس کو آغوش میں لیا. خوبصورت چاند, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں عزیزان محترم, ایسے قمر بنی ہاشم کا لقب نہیں ملا ہے. چاند تھا, چاند غازی. جب جناب عباس نے آنکھیں نہیں کھولی نا تو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھے. آگے بڑھ کے عباس ایک کپڑے میں تھے, وہ نورانی کپڑا, بچے جب پیدا ہوتے تو ایک کپڑے میں ان کو لپیٹا جاتا ہے. روایت کے جملے حوالے آپ کے کر رہا ہوں عزیزان محترم, دعا دے دیجئے گا. اور شہزادی فاطمہ زہرا نے آرم کر دیا. جس وقت شہزادی جناب زینب عالیہ نے عباس کو آغوش میں لیا ہے, ابھی تک عباس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں, لیکن جس وقت جناب عباس کو شہزادی جناب زینب عالیہ نے آغوش میں لیا, غازی نے آنکھیں کھولی, شہزادی زینب نے پیشانی پہ بوسہ دیا. علی نے دور سے دیکھ کر کے کہا, زینب آج سے تیرے پردے کا نام عباس ہے. زینب آج سے تیرے پردے کا نام. عزیزو, جناب عباس نے ایک مرتبہ انگڑائی لی ہے جس کپڑے میں غازی تھے. روایتوں کے جملے ہیں وہ کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے. غازی نے پیشانی پر ہاتھ رکھا, آنکھوں کو بند کر لیا اور ایک جملہ کہا, شہزادی غلام کا سلام قبول کیجیے. آپ سوچیں عزیزان. اور جناب عباس کی ماں جو تھی, چونکہ مولا علی نے عقیل سے کہا تھا, اے عقیل ایک ایسا گھرانہ تلاش کرو جس میں وہ لڑکی جس سے میں شادی کروں اس سے جو فرزند پیدا ہو وہ بہادر ہو, میری طرح ہو. تو جناب عقیل نے کلابیہ خاندان تلاش کیا. آپ کی ماں کا نام فاطمہ تھا, مگر فاطمہ آپ نے اپنا نام بدلوا دیا اس لیے کہ جناب فاطمہ کی عظمت کا پتہ تھا ان کو. وہ خود کہتی تھی کہ میں علی کی زوجہ بن کے اس گھر میں نہیں آئی ہوں.
جناب عباس کی ماں جناب ام البنین یہ کہتی تھی کہ میں اس گھر میں علی کے گھر میں جو بیاہ کے آئی ہوں وہ میں بیوی بن کے نہیں آئی ہوں, حسن حسین کی پالنے والی بن کے آئی ہوں. یہ میں جملے دے رہا ہوں عزیزان محترم. اور جناب عباس کو یہی تعلیم و تربیت دی تھی. عباس یاد رکھنا یہ ماں دودھ نہیں بخشے گی اگر تم نے کبھی زینب کو اپنی بہن اور حسن و حسین کو اپنا بھائی سمجھا. تم غلام ہو, غلام جیسے غلام ہوتے, اور یہی وجہ تھی کہ جناب عباس نے زندگی بھر حسین کو آقا اور مولا کہا, زندگی بھر. عزیزوں, اور یہ حقیقت ہے, ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ روز عاشور ظہر کے وقت تک بیبیوں کو بڑا اطمینان تھا کہ ان کے پردے سلامت ہیں. جب جناب مولائے کائنات نے اپنی بیٹی جناب زینب سے کہا, کسی وقت کہا تھا کہ اے بیٹی, ہوا یہ تھا کہ جناب زینب اپنے بابا کی آغوش میں تھی, چھوٹی سی تھی, تو ایک مرتبہ آپ کے شانے سے ردا کھسکی, تو ایک مرتبہ مولا علی نے زینب کے بازوؤں کا بوسہ دیا. تو جناب زینب کہتی ہیں بابا ہمیشہ تو آپ نے پیشانی پہ بوسہ لیا ہے, آج بازوؤں پہ بوسہ لے رہے. ہاں ہاں زینب, ایک وقت آئے گا انہی بازوؤں میں رسوان ظلم باندھی جائے گا. اللہ, اب سوچے آپ عزیزان محترم, جناب زینب اور تمام بیبیاں جب مدینے سے چلی ہیں تو جناب زینب عالیہ نے تمام بیبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا, اے بیبیوں ہمارے ساتھ چل رہی ہو, میں علی کی بڑی بیٹی زینب ہوں, میں عباس کی بہن زینب ہوں, میں حسین کی بہن زینب ہوں, میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سب کے پردے سلامت رہیں گے. اب سوچے آپ کتنا شہزادی کو کتنا عباس پر علم والوں پر بھروسہ تھا, اتنا زیادہ شہزادی کو علم والے پر بھروسہ تھا کہ شہزادی جب مدینے سے چل رہی تھی تو کہہ رہی تھی اے بیبیوں میں ضمانت لیتی ہوں. ضمانت لینا, گارنٹی لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے عزیزان محترم, گواہ بہت بڑی چیز ہوتی. شہزادی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ میں تمہارے پردوں کی ضامن ہوں. لیکن عزیزوں, جناب زینب کو بڑا یقین تھا کہ جب تک میرا بھائی ہے عباس کس کی مجال ہے کہ خیمے کی طرف نگاہ نہ اٹھا لے. عزیزوں, روایت کے جملے ہیں, جب 4 محرم کو شبر ملون لعنت اللہ فوج لے کر آیا ہے نا, اور کہا عباس خیمے ترائی سے ہٹا لو, خدا کی قسم میں عباس کی وفا پہ قربان جو میرے پاس جملہ نہیں ہے. غازی کے وہ انسان عزیزان محترم, تھوڑا سوچو سمجھو, جو مدینے سے چلا ہو یہ کہے کہ آقا حسین یہی کہتے رہے عباس جنگ نہ کرنا میرے بھائی, جنگ نہ کرنا میرے بھائی, جنگ نہ. سوچو جس کا سب سے بڑا شوق تھا جنگ کرنا, جس کا سب سے بڑا کام تھا جنگ کرنا, جس نے اکبر کو سکھایا ہو جنگ کیا تھا, جس نے قاسد کو سکھایا ہو جنگ کیا تھا, جس نے اور محمد کو سکھایا ہو جنگ کیا تھا. عزیزانو, اسی عباس کے سامنے جب قاسد کی لاش کے ٹکڑے آئے ہوں گے, اسی عباس کے سامنے جب اور محمد کا جنازہ آیا ہوگا, عزیزانو استاد اور شاگرد کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے. استاد کے سامنے جب شاگرد کا جنازہ آیا ہوگا, ارے استاد کا کیا عالم ہوا ہوگا, بس یہی کہا ہوگا آقا مرنے کی اجازت, آقا ایک بار اجازت دے دو, ایک بار اجازت دے دو. کیا سن رہے ہو عزیزانو, خدا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. عزیزانو, میرے پاس جملہ نہیں ہے عزیزان محترم کہ میں جناب عباس کی وفا پڑھ سکوں. عزیزوں, شب عاشور
जनाब अब्बास खेमों का तलाया कर रहे थे। तो एक मर्तबा जनाब अब्बास जब खेमों का तलाया कर रहे थे तो एक मर्तबा अली अकबर आए अपने चचा के पास। जुमला सुनना ज़दारो, अपने चचा के पास आए, एक बुलंदी पर गए। गाजी ने एक मर्तबा मक्तल को देखा। देखिए शुजाअत बड़ी चीज होती है, बहादुरी बड़ी चीज होती है। गाजी ने एक मर्तबा मक्तल में फौजों को देखा, खेमे लगे हुए हैं दुश्मनों के, अलाव जल रहा है। एहसास हुआ कि फौज पर फौज है, फौज पर फौज है। अब्बास एक मर्तबा चचा का चेहरा देखते हैं, एक मर्तबा चचा ने भतीजे का चेहरा देखा। दोनों चचा भतीजे ने एक मंसूबा बनाया। अली अकबर कहते हैं चचा क्या इरादा है? कहा इरादा क्या है? ये फौज क्या है मेरे सामने? कल आका हुसैन खाली मुझे इजाजत दे, खुदा की कसम अगर मैं करबला का नक्शा न बदल तो मुझे अली का शेर अब्बास न कहना। अल्लाह अकबर, बस आका इजाजत दे दे। और ये जो दरिया है इनके पास ना, ये दरिया तो मैं अपने कब्जे में लेकर रहूंगा। अल्लाह अकबर, मेरी जिंदगी में सकीना प्यासी रह जाए, मेरी जिंदगी में असगरे मासूम प्यासा रह जाए। अब सोचो वो अब्बास के लिए सबसे बड़ा जिहाद करबला में क्या था। अजीजाने गिरामी, आदमी ऐसे मौकों पर होश व हवास खो देता है। मेरे जुमले पर गौर करिएगा। जनाब अब्बास की वफा पर सलाम, मेरे माँ बाप कुर्बान। जनाब अब्बास की वफा पर अगर आपके भाई को कोई मार दे, आपके रिश्तेदार अगर आपके साथ है, अगर कोई मार दे, आप अपना होशो हवास खो देते हैं। आपको बस नहीं कि क्या करें अगले के साथ। और सोचो खुदा ना करे अगर कोई आपके भाई भतीजे भांजे को कत्ल कर दे, हाँ, आपका होश कहां होगा, हवास कहां? और आप बहादुर हैं, अपने हेरिए के बहादुर इंसान हैं, लेकिन आपकी बहादुरी पर पहरा है जनाब ज़ैनब का, आपकी बहादुरी पर पहरा है इमाम हुसैन का। अजीजों, आप सिर्फ इस चीज पर अंदाजा लगाओ कि वो अब्बास जिसको लड़ने की आरजू थी, जिसको लड़ने की आरजू थी और उसको इजाजत ना मिले सबसे बड़ा जिहाद, जिसके सामने कासिम का भी लाशा आए, अंसार का भी लाशा आए, बनी हाशिम के अफराद का लाशा आए। सिर्फ अंदाज लगा लो, खुदा की कसम आपको एहसास हो जाएगा कि गाजी की वफा किसे कहते हैं। अजीजों, बस आखिरी जुमला आपकी इबादत को तमाम किया। अजीजान गिरामी, आज 8 मुहर्रम है। 8 मुहर्रम को बीबी फातिमा ज़हरा का फरमान है कि कभी भी जब 8 मुहर्रम आए और तुम्हारी कोई दुआ पूरी ना हो, कोई दुआ तुम्हारी पूरी ना हो और 8 मुहर्रम आए तो मेरे अब्बास का अलम सजाओ। मेरी माए बहनें अगर ये जुमला सुन रही तो वो सुने इस वजीफे को। ये बीबी फातिमा ज़हरा का कौल बता रहा हूँ, एक मासूमा का कौल। अगर किसी मोमिन और मोमिना की कोई दुआ पूरी ना होती हो तो 8 मुहर्रम आए, अपने को पाक साफ रखे और रखने के बाद गाजी का, मेरे अब्बास का अलम सजाए। अगर कोई ख्वातीन है तो सर के बाल खोल दे, अगर कोई मोमिन है तो पा बरहना हो जाए और अपने गरेबान के बटन चाक कर ले, आस्तीनों को ऊपर चढ़ा ले, गाजी का अलम सजा के बस इतना मुनाजात पढ़े, अब्बास अली तुमको सकीना की कसम है, मैं रसूल की बेटी होकर के कहती हूं, ये दुआ पूरी होगी। सामीन गिरामी कद, जनाबे अब्बास आज 8 मुहर्रम है, आपने यक्कुम मुहर्रम से लेके पहली मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक नियाज़े दिलाई ना। कभी आपने जनाब कासिम की नियाज दिलाई, कभी आपने ओनो मोहम्मद की नजर दिलाई, कभी आपने हुर्रे बावफा की नियाज दिलाई, कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर की नजर दिलाई, एक एक शहीद की दिलाई ना। लेकिन आज 8 मुहर्रम है, आज
کوئی عباس کی نظر کو نظر نہیں کہتا بلکہ حاضری کہا جاتا ہے. آج عباس کی حاضری ہے, آج عباس کی حاضری ہے, آج عباس کی حاضری ہے. کیوں ہر شہید کی نظر کو نظر کہا جاتا ہے؟ عباس کی حاضری کو حاضری کیوں کہا جاتا ہے پتا ہے؟ عباس کی حاضری کو حاضری اس لیے کہتے ہیں جب کبھی عباس کی نظر ہوتی ہے تو ہمارا اور آپ کا وقت کا امام اس نظر میں شریک ہوتا ہے, حاضر ہوتا ہے. امام زمانہ اس نظر میں شریک ہوتے ہیں, اس لیے آپ کی نظر کو نظر نہیں بلکہ حاضری کہا جاتا ہے. عزیزو, ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا. 8 محرم کی شب میں, یعنی کہ شب 8 میں, 7 محرم کو 8 محرم کی شب پہ وہ روضہ جناب عباس پر آیا. آنے کے بعد عباس کے روضے کی جالی پکڑ کے اس نے غازی سے کہا, اے غازی ابو الفضل عباس, کل ہمارے یہاں آپ کی حاضری ہے, کل ہمارے یہاں آپ کی حاضری ہے. مولا میری تمنا ہے کہ آپ ہمارے گھر حاضری میں شرکت کریں. دیکھیے, اگر عقیدہ ہے تو آقا حسین آپ سے خود ملاقات کریں گے. اگر عقیدہ ہے, دل پاک ہے, ایمان پاک ہے, آپ توسل کر لیجئے امام زمانہ آپ سے ملاقات کریں گے. آپ توسل کر لیجئے امام حسین کے تمام افراد جو صاحب حبیب ابن مظاہر ہوئے, حر ابن اوسجہ, جتنے بھی ہیں, یہ سب آپ سے ملاقات کریں گے. بس آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. عزیزوں, یہ شخص عبداللہ جو تھا مولا عباس کے روضے پہ گیا, جالی پکڑی, گڑ گڑا کے کہتا, مولا کل ہمارے گھر آپ کی حاضری ہے, آپ چل کر کے آپ ہمارے گھر خود آئیے گا. میں آپ کو مدعو کر رہا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیے گا, کل آپ کی حاضری ہے. عزیزوں, اس کو عقیدہ تھا کہ میں مولا کو بلا کے آیا ہوں, مولا کل حاضری میں شرکت کریں گے. عزیزوں, گھر آیا, آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا, اے میری شریک حیات, دیکھو کل غازی کی گھر میں حاضری ہے, 8 محرم ہے, لہذا پورا گھر پاک کرو, خود بھی غسل کرنا, خود بھی غسل کرنا, صاف کپڑے پہننا, چونکہ غازی کل آئیں گے. پاک و صاف رہنا, پاک و صاف رہنا. اور ہاں, جتنے بھی برتن تم استعمال کرنا اس کو غوطہ کر لینا, پاک کر لینا, پورا گھر صاف کر لینا. عزیزوں, بیوی اپنے شوہر کی بات پر عمل کر گئی, پورا گھر اس نے پاک کیا, خود بھی اس نے غسل کیا پاکیزگی کا, اور اس نے صاف کپڑے پہنے, یعنی کہ جس پر گندگی نہ ہو, صاف کپڑے, پاک کپڑے پہنے, اور سارے برتنوں کو پاک کیا, اور بڑے احترام سے, بڑی پاکیزگی کے ساتھ حاضری کو تیار کیا, بڑی پاکیزگی کے ساتھ. جب حاضری تیار ہو گئی, اپنے شوہر سے بتایا کہ میں نے حاضری تیار کر دی ہے. کہا, وہ شوہر حاضری لے کر کے عاشور خانے میں آیا, اس نے حاضری کو رکھ دیا. اس کے بعد محلے میں ایک ایک کے گھر پہ گیا, دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے, اے بھائی فلاں وقت پہ میرے گھر آ جانا, غازی عباس کی حاضری ہے, نیاز چھکنے آ جانا, غازی عباس کی حاضری. تمام مومنین کو جا کر کے اطلاع کرایا. جملہ سن لینا, بس مجلس تمام کر رہا ہوں, خدا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. پورے محلے میں کہا آیا, بھائی اس وقت پر غازی کی حاضری ہوگی, آپ لوگ شرکت کریں اور حاضری کو چکھیں. عزیزوں, وقت آ گیا, لوگوں سے کہا آیا, وقت آ گیا, مومنین آنے لگے. اس وقت پر مومنین جتنے آتے تھے سب کو وہ بٹھالتا جاتا تھا فرش اعظم پر. بھئی جب حاضری تب کھلائی جاتی جب اس پہ نیاز ہوتی ہے, تو سب کو بٹھالتا گیا, اور بٹھالنے کے بعد ایک مرتبہ باہر گیا گھر کے, اور یوں کر کے گلی میں دیکھ رہا ہے, ابھی تک میرا مولا نہیں آیا.
میں نے تو مولا کو بلایا تھا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں مولا کو بلاؤں, مولا آئے نا. جب کافی دیر ہو گئی تو آئے اپنی بیوی کے پاس, غصے کے عالم میں نے تم سے کہا تھا کہ گھر پاک کر لینا اور خود بھی پاک ہو جانا اور بڑے احترام سے بڑے پاکیزگی سے حاضری کو تیار کرنا, کیا تم نے ایسا نہیں کیا؟ اے میرے سردار, گستاخی معاف ہو, میں نے بڑی پاکیزگی سے حاضری تیار کی ہے, میں نے کپڑے بھی صاف پہنے, پاکیزہ پہنے, میں نے گھر بھی پاک و صاف کیا ہے. پھر سوچنے لگا ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں مولا کو بلاؤں اور مولا آئے نا. عزیزو, وقت گزرتا گیا, مومنین بے قرار ہونے لگے کہ اے عبداللہ حاضری پر نیاز کرا دو. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص نے دق الباب کیا, دق الباب کیا, چہرے پر نقاب تھی. عربوں کا دستور ہوتا تھا کہ چہرے پر نقاب رکھے رہتے تھے, یہ عربوں کا کلچر ہوتا تھا کہ چہرہ ڈھکے رہتے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک شخص سامنے کھڑا نظر آیا. کہا اے بھائی آپ کا نام عبداللہ ہے؟ کہا ہاں. کہا سنا ہے تمہارے گھر آج غازی کی حاضری ہے؟ سنا ہے تمہارے گھر آج غازی کی؟ ہاں ہاں ہاں, میں نے ابھی پتا چلا کہ آپ کے گھر حاضری, میں ایک مسافر ہوں, میں نے سوچا تمہارے گھر حاضری ہے, تمہارے گھر کی حاضری میں شرکت کر لوں. ہاں ہاں بھائی آئیے, آپ بیٹھ جائیے. وہ جو نقاب پوش مسافر تھے وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے. عزادارہ جملہ سننا. اب مومنین بے قرار ہونے لگے کہ اے عبداللہ حاضری پر نیاز کرا دو, ہم لوگ کو دیر ہو رہی ہے, ہم لوگ کو گھر جانا ہے. اب عبداللہ پھر باہر گیا, ابھی تک مولا نہیں آئے, ابھی تک مولا. جب کافی وقت گزر گیا اور مومنین تھوڑا بے قرار ہونے لگے تو ایک مرتبہ عبداللہ اٹھا. اٹھنے کے بعد اسی مسافر کے پاس آیا, آ کے کہتا سارے مومنین میں آپ مجھے بزرگ لگتے ہیں, آپ چل کے حاضری پر نیاز کر دیجئے, آپ چل کر حاضری پر نیاز کر دیے تاکہ میں مومنینوں کو حاضری چکھا دوں. عزیزو وہ شخص اپنے مقام سے اٹھا, اٹھنے کے بعد حاضری کے قریب آیا, آ کے اس نے صلوات پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اتنا ہی کہنا تھا کہ عبداللہ کہتا ہے اے بھائی یہ کیا غضب کرتا ہے, حاضری تو ہاتھ اٹھا کر دی جاتی ہے. اے بھائی یہ عباس کی حاضری ہے. ایک مرتبہ اس مسافر نے کہا اے عبداللہ مجھے بلاتا بھی ہے, پہچانتا بھی نہیں. ارے میرے ہاں, ارے کربلا میں, ارے ظالموں نے کاٹ دیے. اے عبداللہ ہم سکینہ سے شرمندہ تھے, اے عبداللہ میرا لاشا خیمے میں نہ آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیام الذین ظلموا الذین ایمن انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا,